अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज ने जी कुर्सी पर बैठते ही अपना काम शुरू कर दिया है। जो कौम से मरियम ने वादा किया था वो वादे पूरे होना शुरू हो गए हैं जी। आज पहले दिन ही मरियम साहिबा ने जितनी जांफशानी से, जितनी मेहनत से काम किया है, उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में ना मिले कि पाकिस्तान को बल्कि पंजाब को एक ऐसी बहादुर, एक ऐसी निडर, ऐसी दबंग चीफ मिनिस्टर, मैडम चीफ मिनिस्टर मिल गई हैं। अब पंजाब को तरक्की के रास्ते पे चलने से कोई इसराइल, कोई भारत, कोई मोदी, कोई नेतन्याहू, कोई जो बाइडन नहीं रोक सकता। आप देखेंगे जो तरक्कियां होंगी। अब आप देखेंगे कि हॉलीवुड वाले पाकिस्तान आएंगे, बॉलीवुड वाले पाकिस्तान आएंगे, वो इंडियन पंजाब फिल्म इंडस्ट्री वाले, गानों वाले, जो है वो गिप्पी गिरेवाल लोग जितने भी हैं, बड़े चंगे चंगे गाने बनाते हैं, वो सारे पाकिस्तान आएंगे और यहां से शूटिंग के, वो प्रोडक्शन के गुर सीखेंगे कि क्या क्या शॉट होते हैं, क्या क्या डायलॉग होते हैं, क्या क्या कैमरा ट्रैकिंग होती है। पूरी दुनिया सीखेगी और इससे फिर पाकिस्तानियों की इंटरटेनमेंट फ्री के अंदर, बगैर टिकट के, बगैर किसी टिकट के पाकिस्तानी जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। मरियम नवाज आई, उनसे जो उम्मीद थी कि बड़ी अच्छी फिल्म प्रोडक्शन होगी, वीडियोस की प्रोडक्शन होगी, वो अल्लाह के शुक्र से वादे के मुताबिक हो चुकी है पूरी। को 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं। आज पहले ही दिन, पहली तो वो वीडियो आई ना कि मरियम नवाज जब वो पहुंची असम्बली के अंदर, उज़्मा कारदार वहां पे कोई नाश्ता नुश्ता कर रही थी, तो मरियम नवाज को उसने जाके आगे जफ्फी मार ली, जफ्फी मार ली। अब शरीफ खानदान वहां है, कैसे ऐसे जानवरों को ऐसे जो बर्दाश्त करता है? यानी वो तो अपने खामद को मुंह नहीं लगाती, वो बेचारा कुर्सियां ढूंढता फिर रहा था और वो चचा और बाप सज्जे खब्बे बैठे हुए थे, तो हलफ के अंदर वो बेचारे जलील हो रहे थे। तो लिहाजा वो फिर उज़्मा कारदार या इस तरह के लोगों की आखिर लेवल ही क्या है? लोटे कहां से उठ के आ गए, वॉशरूमों के अंदर होना चाहिए था इनको, आके जफ्फे मारते हैं। तो बहरहाल वो तो सारी चीजें आई, हलफ भी हो गया, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी हो गया, उसके बाद फिर जनाब इजलास बुलाया गया, जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के मामलात पर, अमन अमान पर, उस पर फिर नोटिस भी हो गया। वो जो थप्पड़ मारा था एक खातून को पुलिस वाले ने टैक्सला के अंदर, तो उस पर नोटिस शोटिस भी हो गया और मरियम नवाज ने कहा कि नहीं जी जीरो टॉलरेंस होगी। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद 2 वीडियोस आई। मरियम नवाज जनाब पहुंची थाना शालीमार लाहौर और कैमरा टीम भी उनके साथ साथ पहुंची और फिर वो वीडियो शीडियोस बनी। जैसे ही बनी फौरी तौर पे हिना परवेज भट्ट को दी गई कि बीबी आपको दिया, आपको बनाया हमने एमपी है, तीसरी दफा मखसूस नशिस्त में बनाया है, चलें जी अपना काम शुरू कर दें। उन्होंने जनाब ट्विटर पे महाज संभाल लिया और वो वीडियो लगाना शुरू कर दी। पहली वीडियो लगाई, आराम के दिन गए, अब सरकारी अफसरान को काम करना होगा, वजीर आला मरियम नवाज का थाने का सरप्राइज दौरा। फिर जनाब वो वीडियो शीडियो हुई थाने के अंदर, वो बैरक के अंदर जो बच्चे थे जो है खड़े हुए, उनसे मुलाकात की मरियम नवाज ने। फिर एक और वीडियो आ गई, मरियम बीबी छा गई, पहले दिन ही तूफानी दौरे, अब अफसरान आरामदा जिंदगी भूल जाएंगे, अब काम करना होगा। तो फिर जनाब एक और वीडियो आ गई क्लर्क से, वो पूछ रही थी कि इतना जो है आप रिस्पांस देते हुए टाइम लेते हैं, इतना टाइम नहीं लेना, कम टाइम लेना है। और साथ में आईजी पंजाब, ये उस्मान अनवर साहब, क्या इनका नाम है, ये भी खड़े हुए थे। अच्छा, आईजी साहब को भी यही काम है। आईजी साहब टिकटॉकरों से मिलते हैं, चाँद फतेह अली खान से मिलते हैं। पूरा दिन अगर पंजाब पुलिस को आप पेज जाके विजिट करें ना, पूरा दिन आईजी पंजाब आपको 24/7 लाइव आएंगे, वीलॉग पे वीलॉग, वीलॉग पे वीलॉग। यानी हमें पता है ना, हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं, वीलॉग बनाते हैं, पता है पूरा दिन इसमें गुजर जाता है, आपकी जाती जिंदगी जरा भी नहीं होती। सुबह से उठ के रात के 12-1 बजे तक आप खबरें देख रहे होते हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, एडिटिंग हो रही होती है, तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो जाहिर है आईजी साहब भी पूरा दिन, पूरा भूल जाए पंजाब को, किसी को थप्पड़ पड़ रहे हैं, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी की चादर चार दीवारी, किसी खवातीन को हरासा किया जा रहा है, डाके डाले जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, इस सारी कहानियों को छोड़ जाएं, वीलॉग हो रहे होते हैं, मुसलसल वीडियोस बना रहे होते हैं। वो क्या कहते हैं कि क्या खूब जमेगी जब 2 सर फिरे मिल बैठेंगे। तो लिहाजा मरियम बीबी यही काम, आईजी साहब यही काम, अब सरप्राइज दौरा। भला
آپ ہوں سی ایم لاہور کے اندر، آپ بیٹھی ہوں، آپ کے ساتھ آئی جی بھی ہوں، آپ کی وی وی آئی پی موومنٹ ہو اور آپ تھانے پہنچے، اس کو سرپرائز دورہ کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ بی بی آ رہی ہیں تھانے کے اندر، اور ساتھ میں جب آئی جی بھی ہو، آئی جی کو پتا ہو کہ میرا محکمہ ہے، وہاں پہ سرپرائز دورہ ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو وہاں تو پہلے سے سٹیج سیٹ ہوگا، ملزمان جو بھی اندر بند کیے ہوئے تھے، یہ بھی اپنے ورکر پکڑ کے سارا فلم شلم کرنے کے لیے، اور آئی جی صاحب بھی ساتھ، تو اس کو سرپرائز دورہ تو نہیں کہتے نا کہ آپ کہیں۔ اچھا پھر کون سا یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی چیف منسٹر ہو؟ پنجاب جو ہے نا، پنجاب 12-14 کروڑ کا ایک صوبہ ہے، دنیا کے اندر اتنے بڑے ملک نہیں ہوتے، دنیا کے اندر بے شمار ایسے ملک ہیں جن کی آبادی 1 کروڑ سے نیچے ہے۔ ایون یہ آپ کے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ملک ہے نا، آپ کے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کچھ ملک، اور ایون سینٹرل ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر کئی ایسے ملک ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں۔ کراچی تو پھر 3-3.5 کروڑ آبادی ہے، 1 کروڑ آبادی ہوتی ہے بڑے بڑے ملکوں کی، اور اتنا تو بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، اتنے تو ملک بھی نہیں ہوتے جتنا پنجاب بڑا ہے جتنی آبادی کے لحاظ سے۔ اچھا وہاں اتنے بڑے صوبے کی چیف منسٹر تھانوں کے اندر جائیں اور پیچھے ٹک ٹاکر گھوم رہے ہو، کبھی دیکھا ہے یہ کام ہے وزیر اعلیٰ کے کرنے کا؟ چلو چھوڑ دو، دنیا کی مثالیں چھوڑ دو، کبھی دیکھا ہے آپ نے مراد علی شاہ سندھ کا چیف منسٹر تھانوں کے اندر پہنچا ہوا ہو؟ کے پی کے کچھ دیکھیں کہ محمود خان یا اس سے پہلے پرویز خٹک کبھی آپ نے تھانے میں پہنچے ہوئے اس طرح دیکھیں؟ اور یار چھوڑ دیں، اس سے پہلے یہ جو بلوچستان ہے سب سے پسماندہ علاقہ پاکستان کا، وہاں کبھی چیف منسٹر آج تک نہیں دیکھا، کبھی تھانوں کے اندر آگے پیچھے، لیکن پروڈکشن کرنی ہے، فلم بازیاں کرنی ہیں، اور یہ سارے وہ دیوانے ملے ہوئے ہیں۔ اب یہی کچھ ہوگا، پوری دنیا کی فلم انڈسٹری وہ ہماری کلپیں دیکھا کرے گی، ہماری ویڈیوز۔ ابھی یہ میں 3-4 کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو آ چکی ہیں ویڈیوز، ابھی پتہ نہیں رات، ابھی رات لمبی ہے، ابھی رات لمبی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے دورے ہونے ہیں، کتنی ویڈیوز آنی ہیں، تو بس اب یہی کام ہوگا، کیمرہ ہوگا، پروڈکشن ہوگی، اور وہ جی آگے ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو، آنیاں جانیاں دیکھو۔ بہرحال یہ سارا تماشا جو ہو رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک میں آپ کو گریس والی بات بتاؤں، ٹھیک ہے آپ جعلی ووٹوں سے بن گئی، آپ کے پیچھے بڑی طاقت ہے، آپ کچھ بھی، آپ شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ سب سے بڑی تو آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہی بہت بڑا ہے، آپ گوال منڈی کے نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ اچھا پیچھے آپ کے جو ہیں وہ آپ کے، جن کو آپ کہتی تھی کہ مجھے یہ کام آتا ہے بوٹ پالش کرنا، تو آپ کے پیچھے بوٹ بھی ہیں، آپ کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی تھی چیف منسٹر بننے سے۔ لیکن آپ نے اگر یہ تھانوں کے اندر جا کے ٹک ٹاک کی بنوانی ہوتی تو اس سے پتہ کیا بہتر تھا، جس سے دنیا آپ کو کہتی کہ واہ کیا گریس والا کام کیا ہے۔ یہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں نا، یہ جو ایون خواتین، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، جن کے مقابلے پہ آپ الیکشن لڑنے سے ڈر رہی تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد 70-75 سال ان کی عمر ہے، کینسر کے مریض ہیں، آپ کے باپ کو اس نے ناکو چنے سے وہ ہیں جیل کے اندر، آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتی، آپ کہتی میں خاتون ہوں، مجھے پتہ ہے خواتین کے ساتھ تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو مجرم نہیں ہے بیچاری، جو اس طرح کی سیاسی قیدی ہیں، میں جاتی ہوں تھانے کے اندر، آج ان کے مل کے آتی ہوں اور ان کو رہا کرنے کا اعلان کیا جائے، میں آ گئی ہوں نا، میں عورت ہوں، میں دکھ سمجھتی ہوں۔ وہ تو آپ نے کام کیا نہیں، جس سے آپ کہتے کہ واہ بھائی واہ شاباش، کام بڑا کر دیا۔ ویسے مریم نے ہے نجائز طور پہ بنی ہے، لیکن کام بڑا کیا، بڑا گریس والا کام کیا ہے، ایک بڑی بنیاد رکھی ہے، پہلے دن ہی بڑا پازیٹیو جیسچر گیا ہے، لیکن بس ٹک ٹاک کے۔ دوسری طرف جی پی ٹی آئی والوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، یہ ایک ویڈیو میرے پاس پہنچی ہے، پی ٹی آئی نے پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی، 100 سے زائد امیدواروں کی حلف برداری، فارم 45 کے مطابق 100 کے قریب جو جیتے ہوئے تھے، اور ان کے مقابلے پھر نون لیگ کو جتوایا گیا، یہ بیچارے جیتے ہوئے تھے، فارم 47 کے اندر گڑبڑ کر کے انہوں نے آج حلف لیا لاہور کے اندر۔ 100 کے قریب یہ ہیں، 106 107 کے قریب صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اندر آلریڈی ہیں، تو یہ 206-7 کی تعداد بنتی ہے۔ تو صاحب نے انہوں نے حلف لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، تو یعنی ایک پیرالل حلف بھی اٹھایا گیا ہے آج کہ ہم اپنی جد و جہد کریں گے، اللہ کے نبی کی ہمیں شفاعت نہ ہو اگر ہم جھوٹ بولیں، ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، تو یہ انہوں نے حلف بھی لیا ہے۔ اور دوسری طرف حسن ایوب، وہ راوی جو چین جین لکھتا ہے، ٹویٹ کرتے ہیں کہ بظاہر مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو بالکل بھی ملتی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ اندازہ کریں اس کے بارے میں محمد مالک صاحب نے کل رات کو کہا تھا کہ جب پی ٹی اے کی بات آتی ہے نا، اس وقت آپ چھوڑا نہیں، یہ نہ کہیں کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ طاقتور اس حوالے سے فیصلہ کریں گے، عدالتوں کو، آئین کو اس وقت بھول جایا کریں۔ تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں نہیں ملیں گی، ہاؤس نامکمل ہے تو مکمل رہے، صدر کا انتخاب ہونا ہے تو ہو جائے گا، زرداری صاحب بن جائیں گے، سیٹیں نہیں ملیں گی۔
تو یہ جناب ڈرامے بازیاں ہیں. اور دوسری طرف مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج کہا کہ جمہوریت اب بچی نہیں ہے. جمہوریت تو ہے ہی نہیں ملک میں. اب تحریک بحالی جمہوریت شروع کی جائے. انہوں نے کہا اس وقت جمہوریت کی بحالی کی تاریخ شروع ہونی چاہیے. جمہوریت کے حوالے سے نہیں, جمہوریت تو اب ہے ہی نہیں. جمہوریت تو اس کو آپ کو کہتے نہیں. یہ تو ماشاء اللہ سے بھی بری صورتحال ہے کہ ہارے ہوئے کوئی 17 سیٹوں والا, کوئی 42 سیٹوں والا, ان کو اقتدار دے دیا گیا. تو نے کہا بحالی جمہوریت کی ضرورت ہے اس وقت تحریک چلانے کی. اور پھر مشاہد حسین سید نون لیگ کی اپنے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹیکنالوجی اور جد و جہد کے ذریعے نظام کو شکست دی ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے شکست دے دیا نظام کو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اور مضبوط جد و جہد کر کے. تو لہٰذا اب جو ہے وہ یہ ڈرامے, یہ تماشے آپ دیکھتے رہیں گے. پہلی سلامی وہ عمران ریاض کی دی گئی, آج بھی جج صاحب موجود نہیں تھی, معاملہ بدھ پہ چلا گیا ہے. تو اب اگلی پتہ نہیں کتنی سلامیاں مریم کو خوش کرنے کے لیے دی جائیں گی. لیکن بہرحال پرفارمنس کو آپ چھوڑ دیں, پرفارمنس کوئی نہیں ہوگی, نہ کوئی ان پہ یقین کرے گا, نہ یہ ان کے چہرے ہیں پرفارمنس والے. بس ٹک ٹاک کی آپ کو نظر آئیں گی اور ویڈیوز اب آپ کو نظر آئیں گی. انہی پر اکتفا کریں, انہی پر اکتفا کریں. یہی انٹرٹینمنٹ ہے, انہی کو دیکھا کریں. ویڈیوز کے ذریعے, پروڈکشن کے ذریعے اب جو ہے نا وہ پنجاب چلے گا, کیمروں کے اندر چلے گا, اسٹوڈیوز کے اندر چلے گا. وہ صحافی بھی آج بڑے بڑے جگادری پہنچے ہوئے تھے. حالانکہ کوئی غیرت مند ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ جعلی وزیر اعلیٰ ہے, ہم حلف کے اندر نہیں جائیں گے, ہم جمہوریت کا, ہم لوگوں کا احترام کرتے ہیں, ہم عوام کی آوازیں ہیں. جو صحافی ہیں سارے ٹاؤٹ پہنچے ہوئے تھے روٹی شوٹی کھانے کے لیے, سلامیاں کرنے کے لیے. ٹی وی پر بھی انقلاب آ چکا ہے, پنجاب کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں. بس یہی تماشا ہے. پاکستان زندہ باد.